ترک اور عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں اور ان کا پاسٹ یعنی کہ ماضی خون آلود کیوں رہا ہے؟ آخر رجب طیب اردگان سے سعودی عرب کیوں ڈرا ہوا ہے اور کیسے اردگان نے عربوں کے منصوبوں کو ملیمیٹ کیا ہے؟ طیب اردگان کب اور کیسے ایک نئی ریاست بنانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تاریخ میں عثمانیوں نے کون سے سعودی شاہ کا سر قلم کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ جن کے جذبات سلطنت عثمانیہ اور آل سعود کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ماضی اور موجودہ دور میں یعنی کہ پاسٹ اور پریزنٹ میں اسلامی ممالک کی سربراہی سلطنت عثمانیہ کے دوبارہ سے قائم اور پھر سال 2023 کے لیے ترکی کی ان تیاریوں کے بارے میں ہے کہ جن پر صرف ہماری ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ سال 2023 یعنی کہ موجودہ سال یا آنے والے کچھ سالوں میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایک بار پھر سے خونی تاریخ کو دہرا سکتا ہے کہ جو کبھی ماضی میں ہوا تھا۔ اور اگر آپ لوگ اسلامی دنیا کے دو بڑے ممالک کی تاریخ کے بارے میں گہرائی سے نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے شہر استنبول میں موجود میوزیم آیا صوفیہ، جس کو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے بالکل سامنے سن 1818 میں سعودی عرب کے شاہ دولہ بن سعود کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے فوجی افسران شاہ عبداللہ بن سعود کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لائے تھے۔ جب عبداللہ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ایک بڑا ہجوم مسجد آیا صوفیہ کے سامنے جشن منا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کے باہر شاہ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی یعنی کہ مردہ جسم کو 3 دن تک رکھا گیا تھا، اور اسی دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کی سعودی دارالحکومت کے اطراف میں جا کر حملہ کر دیا تھا۔ دوستو، سعودی عرب ترکی کے ساتھ اپنی اس ہولناک تاریخ کو شاید ہی کبھی بھولے گا، کیونکہ جب بھی سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور پہلے یاد آتا ہے۔ ایک خاص طبقے کے حمایتی ہسٹورین بتاتے ہیں کہ عثمانی ہمیشہ سعودیوں کو ایک بدتمیز قبیلہ سمجھتے تھے، اگرچہ سعودی عرب میں مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی موجود ہے، اور یہ دونوں شہر سلطنت عثمانیہ کے ماتحت بھی رہے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے موجودہ حکمران عبداللہ بن سعود کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کر دیا گیا تھا۔ ہسٹری ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ 1932 سے پہلے 2 مرتبہ سعودی عرب کو ایک ملک بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن دونوں ہی مرتبہ سلطنت عثمانیہ نے اسے ناکام بنا دیا۔ پہلی بار سن 1818 میں اور دوسری بار سن 1871 میں اس کوشش کو ناکام کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کی تیسری کوشش اس وقت کامیاب ہو گئی جب انہوں نے ورلڈ وار فرسٹ میں برطانیہ یعنی کہ انگلینڈ کی حمایت کی اور سلطنت عثمانیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک بار پھر سے موجودہ ترکی کے پریزیڈنٹ یعنی کہ رجب طیب اردگان عثمانیوں کے ماضی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال آیا صوفیہ ہے۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں ہی سنی میجورٹی والے مسلم ممالک ہیں، لیکن دونوں کی ہسٹری بہت ہی خونریز ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1500 سال پرانا آیا صوفیہ مسجد سے پہلے چرچ ہوا کرتا تھا، مگر ماڈرن ترکی کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال پاشا نے 1930 کی دہائی میں اسے میوزیم بنا دیا تھا۔ ترکی کے صدر اردگان نے اسے ایک بار پھر سے مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا اور فائنلی اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اردگان نے کئی بار کہا ہے کہ ترکی ہی ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جو مسلم دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو ان کے دماغ میں سلطنت عثمانیہ کی میراث ضرور ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی تھی کہ 22,73,720 اسکوائر کلومیٹر زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ مصر، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، میسیڈونیا، ہنگری، فلسطین، لیبنان، اردن، شام، عرب کے بیشتر علاقے اور شمالی افریقہ یعنی کہ نارتھ افریقہ کے ساحلی علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو لگ بھگ سن 1999 میں قائم ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ ساتھ 1923 میں لوزان ایگریمنٹ کے تحت ختم کر دی گئی اور اس کے بعد آج کی ترکی کی شکل وجود میں آئی۔ دوستو، دوسری جانب سعودی عرب کو لگتا ہے کہ مقامات مقدس یعنی کہ حرمین شریفین ان کے پاس ہیں اور ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ وہاں پر آتے ہیں، تو اس لیے سعودی عرب ہی اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تیسرا فریق ایران بھی موجود ہے کہ جہاں پر شیعہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ایران یہ بھی جانتا ہے کہ وہ سنی میجورٹی والے اسلامک ورلڈ کی رہنمائی نہیں کر سکتا، لیکن ایران اس بات کو بھی برا نہیں مانتا کہ 2 مسلم طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، بلکہ اس کے لیے ترکی اور سعودی عرب کے درمیانی ٹکراؤ دلچسپی کا سبب ہوتا ہے۔
ہسٹورین کے مطابق اگرچہ سعودی عرب برطانیہ یعنی کہ انگلینڈ کی مدد سے ورلڈ وار فرسٹ کے بعد تیسری بار یونائٹ ہونے میں یعنی کہ ایک ملک بننے میں کامیاب تو ہوا ہے، لیکن اس کی مشکلات آج بھی کم نہیں ہوئی ہیں۔ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی میں مسلم دنیا کی قیادت کی جنگ آج تک جاری ہے، لیکن سعودی عرب امریکہ کے دم پر یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے پاس تیل کا علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس میں امریکہ کو ذرا بھی انٹرسٹ ہو، اور اس تیل کے لیے بھی آج کی ہماری دنیا نے بہت سارے انرجی کے ایسے نئے نئے آپشنز کھوج لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے عربوں کی تیل کی وجہ سے بنی ہوئی حیثیت میں کمی آ سکتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر امریکہ کے ساتھ سعودی عربیہ کے رشتے زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتے۔ اردگان نے کئی بار سعودی عرب کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے سعودی عرب کے خلاف قطر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھی بھیجی، صومالیہ سے سعودی اتحادیوں کو بھگایا اور ریڈ سی میں فوجی اڈا بنانے کے لیے ایک جزیرے کو لیز پر لینے کا ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اردگان فلسطینی اور روہنگین مسلمانوں کے بارے میں بھی آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ دوستو، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے ایک اسکالر نے دا نیو سلطان کے نام سے طیب اردگان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پشچمی طاقتیں یعنی کہ ویسٹرن پاورز بھی صدر طیب اردگان کے سلطان بننے کے پلان سے خوب واقف ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اردگان کی ایکسٹرنل افیئر پالیسیز کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بینگ پراؤڈ آف مسلم یعنی کہ مسلمان ہونے کے فخر کو واپس لائیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ کو ماڈرن شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ دوستو، ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اردگان کا ماڈرن ترکی سعودی عربیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ ایک متبادل اسلامک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے سعودی عرب کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ آج کا ترکی جو اردگان کی قیادت میں چل رہا ہے اس میں اسلام اور جمہوریت دونوں ہی ملتے ہیں، اور انہوں نے یورپین کنٹریز سے دوری بنا کر مسلم دیشوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو بھی سدھارا ہے، جبکہ اردگان سے پہلے کی سرکاریں پشچم پرست ہوا کرتی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اردگان ایک سیکولر ملک پر حکومت کر رہا ہے کہ جہاں پر اپوزیشن بھی ہے اور سول سوسائٹی بھی ہے، اور جبکہ اس کے بالکل الٹ سعودی عربیہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوستو، ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ کے دبدبے والی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو چیلنج کرتے ہوئے کوالالمپور میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں ایران، ترکی، ملیشیا نے گرمجوشی کے ساتھ شرکت کی، لیکن سعودی اتحادی ممالک نے پاکستان کو اس میں شرکت کرنے سے روک ڈالا تھا۔ اردگان چاہتے ہیں کہ وہ سعودی دبدبے کو چیلنج کر کے اپنا سکہ جمائیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ OIC اسلامی ممالک کی آواز نہیں ہے بلکہ سعودی کی ایک کٹ پتلی تنظیم ہے۔ اردگان اس سعودی دبدبے والی OIC تنظیم کو چیلنج کر کے ایک نئی تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی کامیابی زیادہ دور نظر نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔